لاس اینجلس کی رہائشی کیتھلین موکیہی گزشتہ 55 برسوں سے اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرے والدین نے اپنے بیٹے کو آنکھیں کھولتے ہی اس دنیا سے جاتے دیکھا۔ میں اس وقت 7 برس کی تھی۔ بس اسی وقت سے میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں 12 برس کی تھی جب میری والدہ چل بسیں، تب میرا وزن اور تیزی سے بڑھا۔ وہ اکیلی نہیں، ترقی پذیر اور شہری علاقوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھا ہے۔ فاسٹ فوڈ، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز اور سافٹ ڈرنکس کی کمپنیوں کے ترقی پذیر ملکوں میں آ جانے سے موٹاپے اور فربہی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں ان کی خوراک میں کیلوریز، پروسیسڈ فوڈ، نمک اور میٹھا شامل کر رہی ہیں جو وہ عموماً استعمال نہیں کرتے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لوگوں کا رہن سہن بدل رہا ہے۔ لوگ جیسے جیسے شہری زندگی اپنا رہے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا طرز زندگی سہل ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ان کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سائیکو تھراپسٹ ڈانا سالومن کہتی ہیں کہ عالمی سطح پر وزن بڑھنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ لوگ اپنے آبائی ملکوں سے دور ہو رہے ہیں اور سپورٹ سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کا حل وہ کھانے میں ڈھونڈتے ہیں۔ پھر جہاں خصوصی ڈائٹ سے وزن تیزی سے کم ہو سکتا ہے، اسے برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ بعض جائزوں میں پتہ چلا ہے کہ وزن کم ہونے کے بعد اسے برقرار رکھنے میں پودوں سے حاصل کی گئی غذا فائدہ مند رہتی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، ڈانا اس بات پر توجہ دیتی ہے کہ وزن کم کرنے کے بعد اس شخص کی کھانے کی عادات کو تبدیل کیا جائے اور موکیہی جیسے اپنے دوسرے کسٹمرز کو اس بات کا عادی کیا جائے کہ وہ کھانے سے قبل یہ دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ موکیہی کے لیے یہ حکمت عملی کارگر رہی، جو گزشتہ 3 برسوں سے اپنا وزن قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو تکمیل، طاقت اور طمانینت کا ایسا احساس ہوگا جس کا اطلاق آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کر سکتے ہیں۔ وزن کو قابو میں رکھنے سے نہ صرف آپ اچھے لگتے ہیں، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ دل کے دورے، ذیابیطس اور کینسر کی کئی اقسام سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA۔